ہم کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد نارن فلما اضاءت ما حولہ اس کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم ان کے نور کو، وَتَرَکَہُمْ فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او یا کا جیسے، صیب تیز بارش، من السماء فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون ڈالتے ہیں، اصابعہم فی آذانہم من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف اچک لے، ابصارہم کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں، فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ یقیناً لے جاتا، لام تاکید کے لیے، یقیناً لے جاتا، بسمعہم وابصارہم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہے۔ ان آیات کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے دو مثالیں دے کر ان کی صورتحال کو واضح کر رہے ہیں۔ پہلی مثال میں یہ فرمایا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ کو جلایا، جب آگ روشن ہو گئی اور ارد گرد نظر آنے لگا تو اس کے اندر کی بینائی اللہ نے سلب کر لی۔ باہر کی روشنی تو ہو گئی لیکن اندر کا نور سلب ہو گیا۔ اب باہر کی روشنی سے اسے کیا فائدہ؟ ان کو اس حال میں چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ان منافقوں کا حال ہے جو بڑے پختہ منافق تھے، پکے، جو اس منصوبے سے آتے تھے کہ ہم اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، اور ان سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ حق قبول کر لیتے۔ تو یہ بڑے پختہ منافق تھے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے بظاہر کلمہ تو پڑھا، اور کلمہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن ان کے اندر کی بینائی ختم ہو چکی ہے، ان کے اندر کا نور سلب ہو چکا ہے۔ تو ظاہری کلمہ پڑھنے اور روشنی کے الفاظ بولنے سے انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ بالکل گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بظاہر تو وہ دیکھتے تھے، سنتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ حق کو نہیں سنتے، حق بات زبان پہ نہیں لاتے اور حق کو نہیں دیکھتے، تو ان اعضاء کے جو صحیح فائدے ہیں ان کے لیے انہیں استعمال نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، محروم ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، دیکھتے تھے، لیکن چونکہ حق کے لیے انہیں استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں کہا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، امید نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور قبول کر لیں گے اسلام اور دین حق کو۔
او کصیب من السماء، یہ دوسری قسم کے منافقوں کا حال ذکر کیا گیا، اور اس کی مثال یوں دی گئی جیسے آسمان سے بڑی زوردار بارش نازل ہو۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور موسلادھار بارش، تو اس وقت تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، اور بجلی کی کڑک بھی ہو، تو اس کڑک کی وجہ سے انسان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ بہت زیادہ بادل گرج رہے ہوں، بارش ہو رہی ہو، دل دہل رہا ہوتا ہے، تو موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کڑک اور گرج کی وجہ سے ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے اور ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، تو اس کی وجہ سے کبوتر بلی سے چھوٹ تو نہیں سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، تو کافر اللہ کے احاطے سے باہر تو نہیں نکل سکتے، ہے تو اللہ کے احاطے کے اندر ہی۔ تو اللہ کو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے آپ کو وقتی طور پر ان چیزوں کے خوف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بندوبست اور انتظامات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس سے کوئی بچنے والے نہیں ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب بجلی چمک دی ہے تو ایک دم ایسے لگتا ہے کہ وہ اچک لے گی آنکھوں کو۔ جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اب اندھیرا ہو تو چلنے کے لیے روشنی بھی چاہیے، تو تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں، اور بجلی کا فائدہ یہ ہے کہ رستہ نظر آیا، لیکن دوسری طرف خوف اور دھڑکا لگا ہوا ہے کہ آنکھیں نہ اچک لے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہیں کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کی آنکھوں اور ان کی نگاہوں کو ویسے ہی اچک لیتے اور ختم فرما دیتے، اللہ کے احاطے سے کوئی باہر نہیں۔ یہ ان منافقوں کی مثال ہے جو مذبذب تھے، شک میں تھے، ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر ہو گئے، ادھر دیکھا تو ادھر ہو گئے۔ جب دیکھا مسلمانوں کے حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں جی، خندق کھود رہے ہیں اور اوپر سے کافر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جا کے مل گئے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، لہٰذا اپنا بچاؤ کرو، ان سے مل جاؤ۔ تو جب دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات اب بہتر ہو رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، اپنے مفادات کے لیے ادھر چلے گئے۔ لیکن وعیدیں بھی کچھ نازل ہوئیں منافقین کے متعلق، تو وہ ان کے لیے ایک وعید اور تعزیانہ تھی کہ منافقین ایسے ایسے ہوتے ہیں، ان کے احوال کے متعلق اللہ خبردار کر دیتے تھے۔ تو یہ درمیانے رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آج بھی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کبھی ادھر کے ہو گئے، ادھر فائدہ نظر آیا ادھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے احاطہ قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ۔ اچھا چلیں جی، رکوع سے شروع کر لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ، نون پر غنہ کریں گے، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ یہ غلط ہو جائے گا، نون پر ٹھہرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، نون کو یا کے اندر ملا دیں گے، داخل کر دیں گے، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ من یقولو یہ غلط ہو جائے گا، من یقولو یہ غلط ہے۔ من یقولو، یقولو، قاف قلقلے کے ساتھ، یقولو، آمنا، نون کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ الف ہے بعد میں، اس کو بعض ساتھی پڑھتے ہیں آمنا باللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ آمنا باللہ، نون پر ٹھہراؤ کے ساتھ، آمنا باللہ، باللہ نہیں، باللہ، وبالیوم الآخر،
وما هم غنہ کریں گے، میم کے بعد با آ جائے تو وہاں غنہ کرتے ہیں. وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین. مؤمنین حمزہ ادا کریں گے، مومنین نہیں، مؤمنین. یخادعون اللہ، یخادعو غلط ہو جائے گا، یخادعو دیعو، یخادعون اللہ، اون اللہ غلط ہے، عین صحیح نکالیں، عون اللہ، یخادعون اللہ، والذین آمنوا، زینہ زا ہو جائے گا، یہ ذال ہے، والذین، ذال زبان آگے کر کے سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے. والذین آمنوا، آمنوا غلط ہے، ناک میں نہیں آواز لے کے جانی. آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، نون پر اخفاء غنہ ہوگا، انفسهم وما يشعرون، یشعرون نہیں، یشعرون. فی قلوبہم، قلوبہم نہیں، قلوبہم، قلوبہم، فی قلوبہم مرض، مرض فزادہم، مرض پہ وقف نہیں کرنا کیونکہ بات نہیں پوری ہو رہی، لا آگے پڑا ہوا ہے نا. مرض فزاد، یہاں پر زا، زا سیٹی کے ساتھ، فزاد، فزادہم اللہ مرضا. دو زبر آ جائیں تو وقف اسی طرح کرنا ہے کہ آخر میں الف پڑھا جائے گا. مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب نہیں، عذاب، عذاب علیم. علیم کو اگر آگے ملا کر پڑھیں تو بعد میں با آ رہا ہے تو غنہ کریں گے، اس طرح پڑھیں گے علیم بما کانوا یکذبون، یکذبون غلط ہو جائے گا، یکذبون، یکذبون. وَإِذَا قِيلَ، ذال کے سوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، تفسدوا نہیں کہنا، تفسدوا فِي الْأَرْضِ، قَالُوا انما نحن، ہا صحیح ادا کریں گے، نحن غلط ہو جائے گا، نحن مصلحون،
صاد پر ادا کرنا ہے، مصلحون، الا انہم، بتائیے یہاں مد کرنا واجب ہے یا جائز ہے؟ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ الا پہ مد کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، یہ مد ضروری نہیں ہے۔ وہ جو دوسری مد ہوتی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں سواء، دوسری سطر دیکھیں، سواء علیہم، وہ مد ضروری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل، اور اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ یہ جو اس طرح پڑھی ہوتی ہے نا، اس طرح، یہ ضروری نہیں ہوتی، یہ نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، اور جو اس طرح پڑھی ہوتی ہے نا، اس طرح، وہ ضروری ہوتی ہے، بڑی مد، چاہے اس کو بڑی مد چھوٹی مد کہہ لیں۔ جو عرب علماء ہیں وہ یہ مد نہیں کرتے۔ شیخ سدیس جب پڑھیں گے نا، وہ کہیں گے الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں لعنت مد کی تھی نہیں، ان کو تو قواعد کا پتہ ہوتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، نون لام میں داخل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ادغام ہو گیا، مدغم ہو گیا۔ ولکن لا یشعرون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام کو لمبا نہیں کرنا، یوں نہیں کہنا قیل لہم، یہ غلط ہو جائے گا۔ قیل لہم، کیلا غلط ہے، کیلا کاف، کراچی والا کاف غلط ہے، قلقلہ، قیلا، کیا فرق ہے قیلا میں اور کیلا میں؟ قیلا کا مطلب ہے کہا جائے، اور کیلا کا مطلب ہے تولا جائے۔ جیسے قل اور قل میں ہوتا ہے، بالکل، جی ہاں، قل کا مطلب ہے کہہ دو، اور کل کا مطلب ہے کھا جاؤ، کھا جاؤ، کل، اگر آپ کہیں گے نا کل تو اس کا مطلب ہے کھا جاؤ، اور اگر کہیں گے قل تو اس کا مطلب ہے کہہ دو۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کہہ دے تو نماز فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے صحیح نہیں پڑھا اور پڑھ سکتا تھا تو نماز فاسد ہے۔ قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، نون پہ غنہ کیجئے، آمن الناس، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، سفہاء پہ جو مد ہے یہ ضروری ہے، ضروری ہے، یہ بڑی مد ہے، دیکھیں یہ اس طرح پڑی ہوئی ہے، جی ہاں، اس سفہاء کے آخر میں حمزہ بھی پڑھنا ہے، یوں پڑھنا ہے سفہاء، آخر میں حمزہ ادا کرنا ہے، وقف حمزہ پر کرنا ہے، سفہاء، یہ غلط ہے، سفہاء، الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قاف لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا ادھر دیکھیں خلو یہ غلط ہے، خلو واو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، خلو، اور خا کو زیادہ زور کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، بس اتنا سا خلو، خا خا، سیب کھاتے آواز آتی ہے نا، اتنی سی آواز، خلو إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تینہم غلط ہو جائے گا، وہ تو تا ہو جائے گا، طینہم قلقلے کے ساتھ موٹا ادا کرنا ہے، طینہم شیاطینہم، قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، نون پہ غنہ کریں، اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مُسْتَهْزِئُونَ، زیون نہیں، زیئون، اللہ یستہزئ، یستہزئ، زیو نہیں، زیئو، یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ایک دوست میرے پاس تجوید پڑھتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں جب سے اب نماز میں تجوید کی طرف توجہ کرتا ہوں تو رکعتیں بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا تجوید کا بھی خیال رکھیں اور نماز کا بھی خیال رکھیں، کہتے ہیں کی کریے انہوں ادا کرید ہے صراط الذین تے بھول جاتا ہے بندہ۔ یعمہون اولئک الذین اشتروا، اشتروا الضلالۃ، واو کو ضاد کے ساتھ ملا دیں گے، اشتروا، جب اس کو آگے ملائیں گے اشتروا الضلالۃ، اس طرح بالہدی فما ربحت تجارتهم، ربحت نہیں ربیحت، ربیحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم، مثل غلط ہو جائے گا، وہ تو سین ہو جائے گا، مثلهم كمثل الذي استوقد، كمثل الذي استوقد نارا، را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، نارا فلما اضاءت،
حولہ، ما حولہ یہ غلط ہے، ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم، میم پر ٹھہرنا ہے کیونکہ شد ہے، اور پھر آگے غنہ بھی ہے کیونکہ میم کے بعد با آ رہا ہے۔ صم بکم، جی یعنی اس طرح یوں نہیں پڑھنا، سمن بکمن یوں نہیں، سمم بکمن، عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ادھر دیکھیں وبرق، دو ساکن آگے ہیں، ایک را اور دوسرا قاف، اس پر وقف کرنا ہے اور قاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ وبرق وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، صاد کو پورا ادا کرنا ہے، صواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ طا کے اوپر چھوٹا سا میم ہے تو طا کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے، محیطن بالکافرین یہ غلط ہے، محیطم بالکافرین پڑھنا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وقف کریں گے تو آخر میں ہا کو ظاہر کریں گے، فیہ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، ذال سے ادا کریں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اے مولا اس میں خیر و برکت نصیب فرما، قبول فرما، آسانیاں نصیب فرما، قرآن پاک کو زبانوں پر صحیح طرح سے جاری فرما دے یا اللہ، قرآن کی فہم نصیب فرما دے، عمل کا شوق عطا فرما دے، قرآن پاک کو ہماری قبر حشر نشر کا ساتھی بنا دے، جنت کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسرے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔